پھر ملا علی قاری، ہاں جی، اور یہ سارے وہ ہیں جو وہابی بھی جن کو امام مان رہے ہیں. ملا علی قاری کو تو بڑا کوٹ کرتے ہیں. اس نے مرقہ شرح لکھی ہے مشکات کی، 5878 مشکات میں حدیث آئی ہے وہ قتل عمار والی. اس کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے کہ میں کہتا ہوں کہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے. ہاں، اور اردو ترجمہ دیوبندیوں نے چھاپ دیا ہے اور سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس سے بھی سخت باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ میں بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ملا علی قاری نے صرف نقل کیے ہیں اسلاف کے اقوال. وہ تو اس سے بھی سخت ہے. وہ آپ کو شوق ہو تو آپ خود ہی پڑھیں، میں نہیں بیان کرتا. میں وہ بیان کرتا ہوں جو ملا علی قاری نے خود لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں. باقیوں سے تو بھاگ جائیں گے نہیں، انہوں نے تو نقل کیا پرانے بزرگوں کا. پرانے کہڑے نے پھر وہ بھی دسو نا. چلے چھوڑیں اس کو. ملا علی قاری کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے، نمبر 1. نمبر 2، حکومت کی، خلافت کی لالچ ترک کر دیتے جو دل میں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. یہ الفاظ انہوں نے لکھے. نمبر 3، انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا ہوا تھا اور اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ قتل عثمان ایک، جس طرح پولیٹیشنز کیا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، سامنے کوئی اور بات رکھنا، اندر اور بات. نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت جو قتل عثمان کی ڈھال کے پیچھے چھپی تھی اسے ظاہر کر دیتی ہے. اب تو حضور نے بتا دیا کہ اندر کچھ اور تھا. اور نمبر 5، حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے، مہجور ہو گئے. پھر اینڈ پہ ان کو ہوا کہ میں تو واوی کلاس لے لی. اینڈ پہ انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس معاملے میں. بالکل، اس کا مطلب ہے اتنا کچھ لکھ کے بھی ملا علی قاری یہ مان ہے میں نے زبان نہیں کھولی. آئے نا دار تلے. ہاں، تو پھر اس سے تو زبان اور کیا کھولنی تھی؟ تو سر پھر کوئی دنیا کا رافضی بھی زبان نہیں کھول رہا سوائے اس کے کہ جو تکفیر کر رہا ہو یا منافق کہہ رہا ہو، کیونکہ اتنے ڈاٹے جملے اور کسی نے لکھے. اب مجھے بتاؤ کراچی کا وہ مفتی دیوبندیوں کا، وہابی دیوبندیوں کا، اس فتوے کا کیا جواب دے بجائے اس کے کہ وہ کوئی کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو جائے. حالانکہ ہمیں پتا ہے اسے اس کے بڑوں نے بڑا ڈانٹا ہے کہ تو کتنے جا کے چکی ہاٹ دے دیتا ہے. وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں نا خبریں، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں سامنے نہ آ کے بیٹھے. تو اچھا یہ سمجھ رہے سامنے بیٹھے تو نقصان زیادہ ہوگا. سامنے بیٹھنے کے بغیر ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے آپ کے فرقوں کو. اب اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے کیونکہ اب پبلکلی یہ چیز آ گئی ہے. انہوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹاپ ٹرینڈ بنا، اس کے اندر کامنٹس 90% میرے حق میں تھے. لوگوں نے کیڑی جی 2812 یہ کیڑی مصیبت ہے، معاذ اللہ گستاخ ٹریکٹر 2812، ہاں معاذ اللہ گستاخ موٹر بائک 2812، گستاخ کاریں اب آ گئی ہیں 2812. اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی 2812 ہے کیا، اس کی شرح بیان کریں. شرح کہاں سے بیان کریں، انہیں تو پتا ہے اس میں کیا ہوا ہے. وہ مسند احمد میں کتنی حدیثیں ہیں، 4 تو میں نے کرٹیکل احادیث بیان کی ہیں کہ ابو الغادیہ سے یہ سارا عمل ہوا تھا. وہ کس جماعت کے اندر تھے وہ ان کو پتا ہے. تو میں اب بار بار ان چیزوں کو اس لیے نہیں بولتا کہ یار پھر یہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں. نہیں، موضوع یہ بناتا ہے بھائی موضوع تو ڈاکٹر ذاکر نائک 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بشارت نہ سناتا تو میں میدان میں نہ اترتا. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. اور جب میں نے جواب دیا اس کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، جب میں نے جواب دیا تو میرے پیچھے پڑ گئے. اور جب میرے پیچھے پڑے یہ کہتے نہیں پہلے یہ کہتا تھا. میرے بھائی پہلے جب میں کہتا تھا نا اس وقت میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا ورژن تھا.
مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کام یزید نے نہیں ڈالا ہوا. جب آپ نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرائے نا, اور انہوں نے, ان سے بیوقوفی یہ ہوئی کہ جب میرا وہ لیکچر آیا نا 2011 10 دسمبر 2011 کو, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس کے بعد انہوں نے بجائے ذاکر نائک کو برا کہنے کے مجھے برا کہتے ہوئے کہ یہ تو اس کا مطلب ہے پھر تم حضرت معاویہ کو بھی آپ برا کہو گے جنہوں نے اس کو لگایا تھا. میں کہا اے چکر ہی سن کہ میں کسی نے دب جاؤں گا. میں نے پھر اس پہ تحقیق شروع کی, اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا, زبیر لذیذ صاحب سے ڈسکشن کی, مجھے بتا اوئے ہوئے تھے کام ہی کچھ اور پہ ہے. میں کہا ٹھہر جاؤ پھر, اے چکر سے میں دب جاؤں گا. نہ بھائی, ہمارے لیے تو نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں اچھا, یہ جملے سارے بولتے رہے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب ہے آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کیا. وہ حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی نا, تو کسی نے ابن عباس کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ حج تمتع پہ تو عمر نے پابندی لگائی تھی. انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے حج تمتع کیا ہے, تم پہ تو پتھر برسنے چاہیے کہ تم رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو بکر عمر کے اقوال پیش کر رہے ہو. تو اگر ابن عباس ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ حدیث کے مقابلے پہ ابو بکر عمر کے اقوال بھی نہیں لیے جائیں گے, سرکار تو آڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, او تے اوتھے ہی نے کہ گھوڑے دے قدماں دی خاک اڑ کے نتنے چ بوے, تسی جڑی کہانی کرائی ہے او تے او بھی نہیں.